ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو بولو، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں حضرت عمر ہے، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر ساتھ میں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جا رہے ہیں. بولو کس کی طرف جا رہے ہیں؟ کچھ کام ہوگا، جا رہے ہیں جنگل کی طرف. ساتھ میں کون ہے؟ توجہ، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر. ہمارے آقا صاحب جنگل کی طرف جا رہے ہیں. اچانک دور ایک انسان کو دیکھا، اٹھنی پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. اس زمانے میں اونٹ اٹھنیاں چلتی تھی، اٹھنی پہ بیٹھ کے آ رہا اور سر پر بڑا پگڑ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ جنگل کا رہنے والا ہے، وہیں کا رہنے والا، اور جنگل کی طرف سے آ رہا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، عمر عمر. حضرت عمر نے کہا کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا انظر ذالک الرجل. ہمارے نبی نے کہا عمر دیکھو دیکھو، دور دیکھو. حضرت عمر نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول وہ آ رہا ہے، ایک آدمی اٹھنی پر آ رہا ہے اور اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ وہ جنگل کا رہنے والا ہے. بدو ہے، بدو، عربی. بدو یعنی عربی، دیہاتی ہے، جنگل کا رہنے والا. اس کا پگڑ، اس کا کپڑا بتاتا کہ وہ جنگل کا رہنے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں نے انٹروڈکشن کے لیے تھوڑی تمہیں پوچھا، میں نے تو یہ کہا کہ وہ نظر آیا. ہاں اللہ کے رسول نظر آیا، میرے کو دکھا. اللہ کے رسول نے کہا چلو کلمے کی دعوت دے، لا الہ. دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے اس مسلمان بھائی کے ضرور سے سپورٹ کر لینا. باقی کا تقریر آپ آگے سنیے قاری احمد علی کے. بیچ میں ویڈیو کو اسکیپ مت کیجیے گا دوستو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چلو ان کو کلمے کی. حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ جاہل ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، اس کو کوئی سمجھ ومجھ نہیں ہے. آپ اس کو کلمہ بولیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ ایسا جنگل کا رہنے والا ہے، آپ کو گالیاں دے گا، ارے مارے گا اور بہت خراب گالیاں دے گا. یہ جنگل کے رہنے والے یہ اچھی بات نہیں لاتے زبان پر، یہ بہت گندی گالیاں بولتے ہیں. ہمارے نبی نے عمر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے گالی دے گا، وہ مجھے گالی دے گا، مارے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا برداشت کروں گا، برداشت کروں گا. مجھے یہ گوارا ہے کہ مجھے گالی دے، مجھے یہ گوارا ہے کہ وہ مجھے مارے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میرا امتی جہنم میں چلا جائے، میرا امتی جہنم میں چلا جائے، یہ مجھے گوارا. بلکہ ہمارے نبی نے جو کہا اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا عمر تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا، تجھے دیہاتی نظر آیا، تجھے جنگل والا نظر آیا. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا پیارا امتی نظر آیا، مجھے میرا پیارا امتی نظر آیا. بس جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا، اور پھر ہمارے نبی نے کہا عمر اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تم مت آؤ، میں اکیلا جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ میں چلوں گا. گئے. بولو وہ سامنے آنے والا کس پر بیٹھا ہوا تھا؟ اٹھنی پر بیٹھا ہوا تھا. ہمارے نبی نے جا کر رسی کو پکڑا اور جا کر پیار سے کہا کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ. اور ساتھ میں ہمارے نبی نے کہا کوئی معبود نہیں، اللہ معبود ہے، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی. حضرت جبرائیل میرے پاس آتے، قرآن مجھ پر اترتا ہے. وہ دیہاتی تھا، اس نے جیسے کہا انت محمد، تم محمد ہو؟ ہمارے نبی نے کہا ہاں میں محمد. وہ دیہاتی نے آنکھ نکالا اور کہا تمہارے بارے میں صحیح باتیں میں نہیں سنا ہوں. اور وہ دیہاتی نے کہا رسی چھوڑو، میرے اٹھنی کو جانے دو، ہم ایسوں سے بات بھی نہیں کرتے، ہم کو آگے جانے دو. ہمارے نبی نے رسی کو تھام لیا. اللہ کے واسطے کلمہ پڑھ لے، مجھے گالی دینا دے دے، ارے مجھے مارنا ہے تو مار لے، ارے تھوکنا ہو تو تھوک لے، لیکن میرا امتی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. وہ نیچے اترا. بھائی اس نے کوئی اونٹ کو بٹھایا نہیں، ایسے ہی چھلانگ لگایا، نیچے اترا اور کہا محمد ہٹ جاؤ اور شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے ورنہ قتل کر دیتا. شکر مانو میرے پاس تلوار نہیں ورنہ قتل کر دیتا. بازو میں کون تھے؟ عمر نے ہمارے نبی کے کان میں کہا اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے. بولو تو ابھی 2 ٹکڑے کر دوں اس کے. عمر تو عمر تھے نا، اب بولو تو ابھی 2. ہمارے نبی نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، مہلن یار عمر، عمر خاموش خاموش، کیوں بیچ میں بول رہے ہو، خاموش. پھر ہمارے نبی نے اس سے کہا کلمہ پڑھ لینا. اب تو نیچے آ گیا تھا. اس نے کہا اچھا میں کلمہ پڑھوں. ہمارے نبی نے کہا یہی تو چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لے اور کچھ نہیں چاہتا. وہ غصے میں
اٹھنی پڑ گیا, بولو غصے میں اٹھنی پڑ گیا, اور اتنا بڑا کوتھڑا, وہ کپڑے کا کوتھڑا ہوگا, وہ لے کے زمین پہ پھٹکا, کہا محمد اس میں مرا ہوا جانور ہے, میں نے شکار کیا, پورے خون میں لت پت جانور ہے, زندہ کر دو کلمہ پڑھ لوں گا. بولو نا زندہ کر دو کلمہ. حضرت عمر واپس آ گیا ہے, کہا ہے حضرت عمر نے کہا ہے میرے نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے, میرے نبی ہدایت لے کر آئے. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر نے صحیح کہا نا, میرے نبی اسلام لے کر آئے, ایمان لے کر آئے, ہدایت لے کر آئے, میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے. اللہ نے بھی یہی کہا, پڑھو میرے ساتھ میں سب پڑھیں گے, اللہ نے بھی یہی کہا. ہمارے نبی کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں نے میرے نبی کو ہدایت کے واسطے بھیجا, اسلام کے ساتھ بھیجا, ایمان کے ساتھ بھیجا. حضرت عمر نے وہ دیہاتی سے کہا تو دیہاتی تجھے نہیں معلوم میرا نبی ہدایت لے کر آیا, میرا نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے. ہمارے نبی نے پھر عمر کو دیکھا, عمر تم پھر بیچ میں آئے, محلن یا عمر, عمر تم کنارے پہ رہو. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ کہا یہ جانور ہے, میں شکار کر کے آیا, مردہ ہے, زندہ کرو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی طرف اشارہ کیا اور کہا جس اللہ نے تجھے پیدا کیا آج اسی اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو اللہ کا واسطہ ہے, زندہ ہو جا. اے میرے دھاراوی والوں, وہ کوٹھڑے میں پڑا ہوا مردہ جانور نبی کے اشارے پر زندہ ہو کے باہر آ گیا. جیسا نبی کے اشارے پر زندہ ہو کر باہر ہے. حضرت عمر تو تعجب میں تھے, لیکن وہ کون, وہ کون, وہ تو اور تعجب میں. کہا زندہ ہو گیا محمد, یہ تو صحیح میں زندہ ہو گیا. اب ہمارے نبی نے فرمایا اب تجھے کچھ نہیں بولنا ہے, تیرا بولنے کا ٹائم, اب تجھے کچھ نہیں بولنا ہے, اب یہ جانور بولتا جائے گا, ہم سنتے جائیں گے. ہمارے نبی نے اس جانور کو جو زندہ ہوا, ہمارے نبی نے فرمایا اس اللہ کا واسطہ جس نے تجھے دوبارہ زندہ کیا, یہ بتا من اللہ, یہ بتا اللہ کون ہے. ہمارے نبی نے جانور سے پوچھا بتا اللہ, زور سے زور سے زور سے. وہ جانور 4 جملے بولا. اے پورا مجمع بولو نا کتنے جملے بولا. کاش کہ ہم کو معلوم ہوتا کہ اللہ کون ہے. بولو بولو بولو, کاش کہ ہم کو معلوم ہوتا اللہ کون ہے. وہ کون بول رہا ہے؟ ارے بولو نا کون بول رہا ہے؟ کیا کتنے جملے بول رہا ہے؟ 4 جملے. اس نے پہلا جملہ بولا, اس نے جانور نے کہا تم نے مجھے پوچھا اللہ کون ہے, وہ 4 جملے بولا. پہلا جملہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ. بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ. وہ جانور کو ہمارے نبی نے پوچھا بتا دے اللہ کون ہے, بتا دے اللہ کون ہے. جانور نے پہلا جملہ بولا اللہ وہ اللہ ہے, ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. نمبر 2 اللہ وہ اللہ ہے جس کا کنٹرول 7 زمینوں پر ہے. ارے اللہ وہ ہے جس نے سمندروں میں بھی راستے بنا دیے ہیں. اور آخر میں وہ جانور نے کہا اللہ وہ اللہ ہے جس نے جنت میں اپنی رحمت کو نچھاور کر دیا. کتنے جملے بولا, بولو نا کتنے جملے بولا. ارے بولو نا جانور کتنے جملے بولا. بازو میں کون تھا ادھر؟ دیہاتی. کہنے لگا جانور زندہ بھی ہو گیا, اب بولنے بھی لگا. ہمارے نبی نے کہا اب تم نہیں بولو گے, ابھی تو اس نے یہ بتایا کہ اللہ کون ہے, اللہ کی قسم. اب یہ بتائے گا محمد کون ہے, یہ بتائے گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. یہ بتائے گا محمد کون ہے. جیسے ہمارے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا, بتا دے محمد کون ہے. من انا, میں کون ہوں, بتا دے. وہ جانور نے اپنے چہرے کو اوپر کیا, گردن کو اوپر کیا, اور جس خدا کے بارے میں اس نے 4 جملے بولا, محمد کے بارے میں بھی 4 جملے بولا. بولو نا ہمارے نبی کے بارے میں کتنے جملے بولا. اور میں چاہتا ہوں ہر جملے پر ہم اللہ اکبر بولیں گے انشاءاللہ. وہ جانور نے پہلا جملہ بولا یا محمد انت رحمت للعالمین
کر بھیجا ہے، ہمارے نبی کو رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. پہلا جملہ. دوسرا جملہ تو غضب کا بولا، وہ جانور بولا. کیا بولا؟ انت سید المرسلین. وہ جانور بولا اللہ کا نبی، اللہ نے سارے کے سارے نبیوں کو مقتدی بنایا، اللہ نے تمہیں تمام نبیوں کا امام بنایا ہے. ہمارے نبی سارے نبیوں کے، بولو نا ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام. کتنے جملے ہو گئے؟ تیسرا جملہ. کہہ دینا اللہ اکبر کہہ دینا. وہ جانور نے تیسرا جملہ کہا، یا محمد قد افلح من صدقتا، یا محمد قد افلح من صدقتا. وہ جانور بولا، اے میرا پیارا نبی، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا. بولو نا مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. وہ جانور بولا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا. اور آخری جملہ بولا، وقد خاب من کذبتا. اے محمد، جس نے تیرے دامن کو توڑ دیا وہ برباد ہو گیا. وہ اے میرے پیاروں، وہ جانور نے ہم کو بہت بڑی بات بولی. جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، آواز سے بولو نا، میرا بھی وقت ختم ہو رہا. بولو نا، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑا وہ برباد ہو گیا. ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. جب اس نے یہ 4 جملے بولے نا تو دیہاتی کون تھا وہ قریب آیا کہ ہمارے نبی کے پاؤں کو چھو لیتا. ہمارے نبی نے فرمایا، نہیں، آ جاؤ، کلمہ پڑھو گے نا؟ ہاں کلمہ پڑھوں گا. یہاں کون تھے؟ عمر. ہمارے نبی نے کہا عمر کو کہ ادھر آ جاؤ، سینے سے لگ جاؤ. ان کو کہا تم ادھر لگ جاؤ. ہمارے نبی نے ان دونوں کو سینے سے لگایا اور پورے جنگل میں آواز بلند ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پورا مجمع بولے نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، محبت کرتے ہو نبی سے؟ کرتے ہو تو بلند آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. ایک دم بلند آواز سے، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ زور سے کرتے ہو؟ ارے ایسا نہ بولے دھاراوی والے کہ بمبئی میں دھاراوی پہلی مرتبہ آیا، ورنہ میری عادت ایسا جواب سننے کی نہیں. ایسا جواب دے، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے اور کرتے. بات پکی انشاءاللہ؟ نہیں بالکل بات پکی. ہاں میرے دوستو، مصطفیٰ کا دامن، غوث پاک کا دامن. میرے دوستو، یہ غوث پاک ہے نا، کون؟ پیرانے شیخ عبد القادر. ہم لوگ کتنا آرام سے باہر چلاتے ہیں، اور آپ لوگ تو ابھی بہت اچھا ماشاءاللہ، میں بولتے جا رہا ہوں آپ چلاتے جا رہے ہو. بولو نا غوث پاک کا دامن. یہ میں نے کیا کیا؟ ارے بولنا بھائی، میں نے کوئی لاجیکلی کام تھوڑی کیا. کیا کیا میں نے؟ مائک کو میں نے مائک کو اب میں بولوں میں نے مائک پکڑا. اب یہ قاری احمد علی مائک نہیں چھوڑے گا. آپ بولیں گے آپ بات برابر ہے، پکڑا ہے. آپ بولیں گے بات برابر ہے، اس نے مائک پکڑا ہے، اور میں بول رہا ہوں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ اندر سے بولیں گے بھائی پکڑا ہے نہیں چھوڑے گا. معلوم ہوا کوئی چیز کو چھوڑنے سے پہلے غوث پاک کا دامن پکڑا، غوث پاک کا دامن تھاما. کون تھے؟ پیرانے پیر. سب سے بڑی بات آج یہ ہے کہ ہم کو آج تک یہی نہیں معلوم ہے کہ ان کو غوث پاک کیوں کہتے ہیں. غوث کس کو کہتے ہیں؟ ارے میرے دوستوں، یہ علماء کرام سے پوچھو، واٹ از ڈیفینیشن آف غوث؟ غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو لیبل ملتا ہے یہ مسلم ہو گیا. اس کے بعد اور آگے کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہو گیا. اس کا کلمہ اور ترقی کرتا ہے وہ محسن ہو گیا. اور آگے ترقی کیا وہ ولی ہو گیا. اور آگے ترقی کیا وہ صوفی ہو گیا. اور آگے ترقی کیا وہ قطب ہو گیا. اور آگے کیا وہ ابدالوں میں سے ابدال ہو گیا. اور آگے گیا اللہ نے اسے غوث کے مقام تک پہنچا دیا.
یہ ہے غوث کا مقام. آپ کو معلوم ہے 15 سال تک، بولو 15 سال تک، پھر بولو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 15 سال تک. کتابیں پڑھو میرے پیاروں، کتابیں پڑھو. میں تو ربیع الاخر مہینہ، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ربیع الاخر مہینہ جب سے شروع ہوا، میں گجرات میں شیخ عبد القادر جیلانی پر بات کر رہا ہوں. الحمدللہ 4 گھنٹے ہم باتیں کر رہے ہیں. 800 صفحے میں نے غوث پاک پر پڑھے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں پڑھنے کے بعد میں یہ نتیجے پر پہنچا کہ قیامت میں جب اللہ کہے گا جنت کا فیصلہ کرے گا، ہم اللہ سے ایک تمنا یہ بھی کریں گے، ایک بار شیخ عبد القادر کا دیدار کروا دے کہ ان کی پیشانی کو چوم دے. کون ہے پیران پیر؟ 15 سال تک، پھر بولو 15 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور ہر رات میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر رات میں قرآن پاک کا ختم کیا ہے. آپ کا وصال یہ مہینے میں ہوا. پیدا کب ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ولادت کب ہوئی؟ سنو، یہ نہیں معلوم ہوگا. جس آسمان پر رمضان کا چاند آیا اسی زمین پر عبد القادر چاند آیا. رمضان کی پہلی رات ان کی والدہ بی بی فاطمہ، پیران پیر کی والدہ بی بی فاطمہ فرماتی ہے آسمان پر رمضان کا چاند آیا، میرے گھر میں عبد القادر پیدا ہوا. میں کہتا آسمان پہ آفتاب نظر آیا، زمین پہ مہتاب نظر آیا. اور میرے پیاروں بی بی فاطمہ ان کی والدہ کہتی ہے سحری سے لے کر افطاری تک دودھ پلاؤ تو پیوے نہیں. سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیے اور افطاری سے لے کر سحری تک دودھ پیے. بی بی فاطمہ ماں کہتی ہے امت کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھتا ہے. یہ ہے پیرانے پیر. اور ایک بات بتاؤں، سننا توجہ دینا. میں بیان کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے. 30,000 کا مجمع کتنا؟ 30,000 کا مجمع، جس میں 20,000 آگے بیٹھے ہیں، بیچ میں پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے 10,000 بیٹھے ہیں. ارے 30,000 کے مجمع کو خطاب کرتے ہیں. 20,000 پہاڑ کے اس طرف، 10,000 پہاڑ کے اس طرف. لیکن پہلی صف والا بولے اور آخری صف والا بولے. جس انداز میں پہلے نے سنا ہے آخر والوں نے بھی وہی آواز میں سنا ہے. ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے، بارش ہوئی. کیا ہوتا؟ بارش ہوتی تو کیا ہوگا؟ مجمع. ارے ابھی 2 منٹ لائٹ گئی، کیسا ہنگامہ ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا ہنگامہ؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے، بیان شباب پڑے. آسمان سے بارش برسنے لگا، پانی برسنے لگا، مجمع ادھر ادھر ہونے لگا. پیران پیر نے کھڑے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرے بندوں کو تیرے واسطے جمع کر رہا ہوں. اللہ تیرے بندوں کو تیرے واسطے، اپنے واسطے نہیں، اللہ جمع کر رہا ہوں اور تیرے اور مدینے والے کی باتیں سنا رہا ہوں. اللہ تیری اور مدینے والے کی باتیں سنا رہا ہوں. اللہ تیرے واسطے تیرے بندے جمع ہوئے اور اللہ تو ان کو پکاتا ہے. بولو بارش نہیں رکی، بولو بارش نہیں رکی. مگر یہ 30,000 کا مجمع بیٹھا ہے. ادھر دیکھو رائٹ میں پانی برس رہا ہے، لیفٹ میں پانی برس رہا ہے، پیچھے بیک کی طرف دیکھو پانی برس رہا ہے، آگے فرنٹ میں دیکھو پانی برس رہا ہے. مگر 30,000 کا مجمع بیٹھا، اللہ کی قسم ایک پانی کا قطرہ بھی ان کے اوپر نہیں. یہ ہے کون؟ پیران پیر شیخ عبد القادر. اب بتاؤ نا، غوث پاک کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں پھر وہ بات پہ آ جاؤں، محبت کرتے ہو تم ایک دم صاف ستھرے الفاظوں میں بولو نا تو میرے کو بار بار پوچھنا ہی نہ پڑے. بولو نا محبت کرتے ہو، بولو نا محبت کرتے اور کرتے. اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں سیدھا ایک بات دوہرا دوں واپس. یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، ایک بہت اچھی بات بتاؤں گا. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات کہ یہاں بچے بیٹھے، یہ جتنے بچے بیٹھے میرے کو لگتا ہے سب لوگ تختی پڑھتے ہوں گے، الف با تا سا پڑھتے نا. تو میرا ساتھ دو گے نا؟ یہ تو نہیں دے رہے، تم تو دے دو. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، سب سے اچھی زبان بھائی میں
पूरे मजमे को पूछ रहा हूँ। कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फर्ज किफाया अदा करना है। ये तो मेरे पर भी जरूरी, आप पर भी जरूरी। बोलो ना सबसे अच्छी जबान। आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल पक्की बात बोलो, सबसे अच्छी जबान। अरे अल्लाह की कसम सब जबानें अच्छी है, सब जबानें अच्छी है, मगर सबसे अच्छी जबान, क्योंकि सारी जबान जमीन वाली है और ये जबान सबसे अच्छी जबान कौन सी? क्यों क्यों क्यों? देखो फटाफट जवाब देते जाना। सबसे अच्छी जबान अरबी जबान। आप लोग अरबी बोलते जाना भाई। सबसे अच्छी जबान इसलिए कि कुरान की जबान, जल्दी जी, कुरान की जबान, हदीस की जबान है, नबी की जबान है, अल्लाह को पसंदीदा जबान है, मक्का वालों की जबान है, मदीना वालों की जबान, सहाबा की जबान, औलिया की जबान, अरे कुरान की जबान, हदीस की जबान, अरे मेरे प्यारों खबर की जबान, हशर की जबान, नशर की जबान, मुनफिरात की जबान। अरे कह दो जन्नत में जाओ तो जन्नत की जुबान अरबी अरबी अरबी। अरबी के ऊपर कोई अच्छी जबान? अरबी शुरू कहां से होती है? बच्चे बोलेंगे। अलिफ। खत्म किस पर होती है? माशाअल्लाह। अरबी जबान शुरू होती है, मजमा बोलो ना, बच्चे बोल दिया, बोलो। अरबी जबान शुरू होती है, अरबी जबान स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन, शुरू होती है अलिफ पर, अरबी जबान खत्म होती है यहाँ पर। पढ़ो मेरे साथ में। अलिफ, अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा दा सीन शीन स्वाद वा ता वा ऐन ऐन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ये बच्चों सही पढ़ा? पास पास में पास हो। ये अरबी जबान का अल्फाबेट। बोलो ना, अरबी जबान स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन। ये अरबी जबान हो गई। हाँ, ये अरबी जबान हो गई। अब साथ में बोलो, अरबी जबान के ऊपर कोई जबान? अरबी, ये समझो ये अरबी जबान, इसके ऊपर कोई जबान? क्यों? अब सुनते जाना। आपको बताया अरबी जबान बहुत ऊंची जबान है। इसका हर हर्फ अलिफ से लेकर या तक, आप अलिफ से शुरू करो, या पे खत्म करो, हर हर्फ में मुस्तफा का नाम मिलेगा, हर हर्फ में मुस्तफा का नाम मिलेगा। क्यों मिलेगा? अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान है, इसके ऊपर कोई जबान नहीं, इसके हर हर्फ में मुस्तफा का नाम है, ताकि दुनिया को पता चले अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं तो मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा है। समझ गए आप लोग? भाई समझ गए कि फिर समझाओ? अरबी जबान के ऊपर कोई जबान, इसका कोई भी हर्फ जिक्र करो, you will find the name of Mustafa. You will find the name of Mustafa. अल्लाह बताना चाहता है कि अगर अरबी जबान इसके ऊपर कोई जबान नहीं है तो मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा